تو اب جب والد بھی بڑا نہیں ہے، والدہ بھی بڑی نہیں ہے، تو اب کون بڑا ہے بھائی؟ تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ انسان کی اپنی جو اختیار ہے، اپنی سوچ ہے، وہ آزاد ہے، وہ جو کرنا چاہے کرے۔ لہٰذا اب تیسرا نام آ گیا جس کو کہتے ہیں قائد یارچی۔ اور قائد یارچی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کوئی بھی سربراہ نہیں۔ خیر یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے، کیونکہ اہل مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ والد اور والدہ کے گھر میں نہیں چلے گی، لیکن حکومت کی ہر جگہ چلے گی۔ یعنی وہاں پہ ہمارے لیے جو ہے چھوٹا نظام ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو والد والدہ نے طے کر لیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو خاندان والوں نے مل کر طے کر لیا، اس سے بڑا جھگڑا ہوا تو بھائی چلو وہاں پہ چلے گئے، جماعت خانے میں چلے گئے، کوئی کمیونٹی بنی ہے وہاں چلے گئے، وہاں جا کے فیصلہ کر لیا۔ پھر جا کے بہت بڑا جھگڑا ہو تو پھر کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے بھائی ڈائریکٹ کورٹ میں چلے جاؤ، ڈائریکٹ حکومت، ریاست اور فرد سسٹم بن گیا۔ ہمارے یہاں ریاست اور فرد نہیں ہے، ہمارے یہاں والد اور بیٹا، پھر اس کے بعد بڑا جو خاندان، پھر یوں پھیلتا ہے آہستہ آہستہ سلسلہ۔ اب انہوں نے یہ نظریہ بنا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں قائد یارچی۔ فیمنزم ایک بہت بڑا سخت طوفان ہے، اور میں نے جیسا بھی بتایا کہ انڈیا کے اندر 1 لاکھ جو ہے انسان جو ہے مسلمان جو ہے مرتد ہوئے، تو 70,000 عورتیں مرتد ہوئی ہیں، اور عورتوں میں ارتداد کی تعداد بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس فیمنزم کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بڑا سخت ہے اور عورتوں کو فوراً کیش کر لیتا ہے بھی۔ اب اس کے اندر چند ان کی بنیادی نکات ہیں، وہ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہ چکما دیتے ہیں اور جھانسا دیتے ہیں۔ اس کو یہ فیمنزم کے اندر جو چند کی بنیادی نکات ہے وہ یہ ہے، عورتوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اسلام نے کہا کہ گھر میں بند کر دیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے روک دیا۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ناقص العقل کہا۔ چوتھا یہ کہ امامت اور خلافت سے منع کیا۔ پانچواں یہ ہے کہ پردے کی پابندی لگائی۔ چھٹا یہ ہے کہ طلاق کا حق نہیں دیا۔ ساتواں یہ ہے کہ وراثت میں کم حصہ دیا۔ اور آٹھواں یہ کہ دیت ابھی رکھی۔ جب ایک عام عورت کے ذہن میں یہ زہر ڈال دیا جائے گا کہ اسلام نے تمہیں گھر میں بند رکھ دیا، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع روک دیے، تمہیں ناقص العقل کہا اور امامت اور خلافت سے منع کر دیا، اور پردے کی پابندی لگائی، طلاق کا حق مرد کو ہے عورت کو نہیں ہے، وراثت میں تمہیں کم حصہ دے دیا گیا، اس کے علاوہ دیت تمہاری آدھی ہے مرد کی پوری ہے۔ یہ زہر رفتہ 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 جب لبرلزم کا زہر ذہن میں چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ عورت اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور یہ بات ہمارے ملک پاکستان کے اندر آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ 8 مارچ کو ہر سال جو ہے عورت مارچ کے نام سے نکلتا ہے جلوس۔ اور پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کی جتنی بھی بکواسات ہوتی تھی نا، وہ کہتے ہیں مولوی جاہل ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولویوں نے یہ کر دیا، علماء دین کا کام نہیں کر رہے۔ تو پہلے تو اللہ رسول کے خلاف بولنے کی اتنی جرأت نہیں کرتے تھے، ہمیں ہمارے خلاف بولتے تھے، تو ہم تو کہتے ہیں ابھی ہمارے خلاف بولا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمارا سینہ اسی لیے اللہ رسول کی حفاظت کے لیے بھائی، کہ اللہ کے رسول کی دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اب اسٹیپ آگے بڑھ چکا ہے، اب لبرلزم بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور عورت نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے اسی 8 مارچ کے اندر، یہ وہی عورت ہے جو پاکستان میں رہنے والی ہے، اس کے والدین مسلمان تھے، اور اب وہ عورت جو ہے اب اپنے ہاتھ میں مائک لے کر سب کے سامنے بول رہی ہے کہ اسلام جو ہے مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آپ کو کیا حق ملا ہے؟
آپ کو گھر میں بند کر دیا، آپ کو تعلیم سے روک دیا، آپ کو ناقص العقل بولا جاتا ہے، آپ کو جو ہے امامت نہیں ملی، آپ کو طلاق کا حق نہیں ہے، مرد جو ہے پردہ نہیں کرے تم پردہ کرو، وراثت میں مرد کو ڈبل حصہ مل رہا ہے، دیت تمہاری آدھی ہے، زیادہ اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پہ تمہیں کچھ نہیں ملا تو ادھر کہیں کہ آخرت میں کیا ملے گا تمہیں؟ آخرت میں کے بارے میں بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی تمہارے مقابلے میں ہو رہے ہوں گے، تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ یہاں بھی پریشانی، وہاں بھی پریشانی تمہارے لیے۔ یوں عورتوں میں ارتداد بکثرت ہے۔ انڈیا کے اندر ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا تو کہا تھا کہ عورتوں میں ارتداد بہت زیادہ ہے، اس کی یہ وجہ بھی ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے ہمارے انڈیا کے اندر کہ فلمیں ڈراموں کے ذریعے یہی جو ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سلسلہ جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور ہر جگہ عام ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مسلمان عورتیں ہندو جو ہے مردوں سے جو ہے اس طرح دوستی یہ کر لیتی ہیں، پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں، اور شادی کرنے کے لیے جو ہے شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ بھئی اسلام کو چھوڑ دے تو وہ شادی کر لیتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کانسیپٹ وہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی آزادی ہے نا بھئی فیمنزم کے اندر، تو کہتا ہے بھئی کسی بھی آزادی ہے، یہ کیا ہے کہ بھئی مسلمان مرد ہو تو مسلمان عورت سے ہی شادی کرے، تو مسلمان عورت ہو تو مسلمان مرد سے ہی شادی کرے، یہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ جو مذہب نہیں ہے، جس کو جو پسند ہے شادی کرے تو کرے، شادی نہ کرنا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے، تو اس پہ قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں بھئی یہ ساری باتیں ہیں، ان سب کا جواب ہمارے اسلام کے پاس مستند اور معتمد موجود ہے، لیکن ایک عام عورت تک اس کی رسائی نہیں ہے اور ہم نے اس تک پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، ان تک رسائی حاصل کریں، اور زیادہ یہ مسئلہ ہمارا میڈیا کے اندر بھی ہے، ہم چینل جو ہے آپ دیکھ لیں اس کی ہر جو ہے ڈرامہ اسلام خلاف ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس سوچ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے نا اس کے ڈرامے، دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں اس طرح کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سوچ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ڈرامہ بنا رہے ہیں کہ عورت کے اندر یہ چیز نافذ کی جائے کہ بھئی تجھے ناقص العقل کیا کہا جا رہا ہے، تجھے وراثت میں حصہ نہیں جا رہا، عدت بدت کا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے، عدت ختم ہو جانی چاہیے، یہ سوچ ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور عورت تو عورت، اس فیمنزم کے اندر بہت سارے مرد بھی ہیں جو فیمنسٹ ہیں، جو کہتے ہیں ہاں بھائی عورتوں کے اندر حمایت کرنی چاہیے، اور بہت سارے علماء بھی گھس جاتے ہیں ان کے اس جو ہے دھوکے کے اندر آ کر، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ بظاہر ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کی حمایتی ہیں، در حقیقت یہ کیا کر رہے ہیں، عورتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سب کا جواب ہم آگے جب دیں گے، مشکل الہادی اشکالات کے جوابات بیان کریں گے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی سوچ میں جو عورتوں کے جو بڑے حمایتی بن رہے ہیں، تو اگر ہم سے سوال پوچھیں بھئی ایک عورت جو ہے آپ کہتے ہو گھر کے اندر بند نہ رہے، گھر سے باہر جائے، اب گھر سے باہر جا کے وہ کیا کرے گی؟ بھئی جاب کرے گی، جیسا مرد بھی جاب کرتا ہے وہ بھی کیا کرے بھئی جاب کرے۔ اب انہوں نے دیکھنے میں دھوکے کی باتیں کیا ہیں، انہوں نے ایک اصطلاح بنا لی جو کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن، اور دوسری بنا لی ہے نان ورکنگ وومن۔ ایک عورت وہ ہے جو باہر جا کے جاب کرتی ہے تو وہ ورکنگ وومن ہے، اور جو باہر جا کے جاب نہیں کرتی وہ گھر میں رہتی ہے تو نان ورکنگ وومن ہے۔ یعنی یہ آپ کو ذہن بنایا گیا ہے کہ گھر میں ایک عورت رہتی ہے، صبح شام جو ہے بچوں کا خیال رکھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کا نظم و نسق درست رکھتی ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی، یہ تو بیوقوف عورت ہے، کسی کام کاج کی نہیں ہے۔ اور جو باہر جا کے کیا کرے گی بھائی، اسے جو ہمارے جو جاب کرے گی، اس کے علاوہ پڑھائے گی یا جو بھی ایکسپائر کام کر رہی ہے تو وہ ورکنگ وومن ہے۔ وہاں پہ چاہے وہ ہزاروں مردوں کی خدمت کرے تو بھی یہ ورکنگ وومن ہے، اور گھر کے اندر اپنے بچوں کی خیال رکھے تو یہ ورکنگ وومن نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں بھائی کیسی ذہن سازی ہے۔ پھر ہم لوگ سوال کرتے ہیں بھائی یہ عورت جو ہے گھر سے باہر چلی گئی، اب اس کا جو بچہ ہے وہ کون پالے گا؟ تو کہتے ہیں آپ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ آپ چائلڈ ہاؤس میں چائلڈ ہوم میں ڈال دیں گے، وہاں کیا بچوں کی نگہداشت ہوگی، تو عورت باہر جائے کام کرے، اس نے جو اسکلس سیکھی ہیں اس کو ضائع نہ کرے، وہ باہر چلے جائے۔ اب وہ بچہ جو ہے چائلڈ ہاؤس میں جائے گا، چائلڈ ہوم کے اندر چلا گیا تو وہاں اس کی پرورش کون کرے گا؟ وہاں بھی عورت کرے گی۔ تو آپ نے عورت کی حمایت کیا کی؟ عورت کو عورت کے بدلے ہی تو ریپلیس کیا آپ نے، کہ ایک عورت باہر چلی گئی، اب اس سے بچوں کی پرورش بھی دوسری عورت ہی کر رہی ہے، تو یہ عورت کی خدمت نہ ہوئی تو دوسری عورت بھی تو عورت ہی ہے نا بھائی، آپ نے اس کو بھی باہر نکال دیا، اب وہ اس کے بچے کو پال لی، یہ کوئی اور جاب کر رہی ہے۔ تو اگر عورت کی خدمت کرنی تھی تو یہ تو کوئی خدمت تھی نہیں بھائی۔ اب وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بھائی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عورت جب گھر میں کام کرتی ہے تو اس گھر میں جو کام کرتی ہے تو اس کا کوئی دنیاوی جو ہے اس کو جی ڈی پی، اس کو ہم کہیں گے اصطلاح میں جی ڈی پی کے اندر شامل نہیں ہوتا، یعنی ان کو اپنا کوئی معاشی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
یعنی یہ سب کیپٹلزم کے ضمن کے اندر ہی ساری باتیں آتی ہیں. کیپٹلزم پہ ہم تفصیل کریں گے. یہ جتنے بھی نظریات ہیں نا سیکولر لبرل، ان سب کا سربراہ کیپٹلزم ہے. اگر اس کو ہٹا دیں یہ ساری بنیادیں ساری یعنی یہ جڑ ہے، اس جڑ کو توڑ دیا جائے تو سب خود بخود گر جائیں گے. اب پیچھے کیپٹلسٹ نظریہ ہے کہ یہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو یہ کمائے گی، جب کمائے گی تو اس کا ٹیکس حکومت کو ملے گا تو حکومت اس سے کمائے گی. پھر اس کے علاوہ جب یہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کو ہم پردہ نہیں کرنے دیں گے. جب پردہ نہیں کرے گا تو نئے کپڑے، میک اپ، سر سے لے کے پاؤں تک بھی دوسری 10ویں انڈسٹری شروع ہو جائے گی. پھر یہی عورت کا بچہ کوئی اور عورت سنبھالے گی تو اس کو بھی پیسے ملیں گے، اور پھر وہ بھی پیسے کس میں جائیں گے؟ بھائی ہماری جی ڈی پی میں شامل ہوگا، ہمیں اس سے پیسہ ملے گا. یوں کیا ہوگا کہ عورت گھر میں ہوتی ہے، ہمیں پیسہ کم ملتا ہے، یہ باہر نکلے گی تو ہمارے لیے بہت ساری انڈسٹریاں چلنا شروع ہوں گی اور ہماری جیب میں پیسے بھرنا شروع ہو جائیں گے. پیچھے یہ کانسیپٹ ہے بھائی ان کا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو باہر نکالا. یعنی کہ یہ کوئی اس کے وہ نہیں ہے کہ حمایتی نہیں ہے، ان کی محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے دشمن ہیں اور اس کو ایک کیا بنا دیا ہے، مشین بنا دی تاکہ وہ بھی کمائے اور ہماری جیب بھرتی رہے. یوں اب ایک اور اس زاویے سے اس کو دیکھیں. ایک عورت ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، جس شفقت اور محبت سے وہ اس کو پالے گی، تو کیا وہ عورت جو پیسے لے کے اس کو پال لی کیا وہ اتنی محبت سے پال سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے. اب اس میں کیا ہوگا، اب جو بچہ ہوگا اس کو نہ ماں کی شفقت ملی نہ باپ کی شفقت ملی، اور اس کو پیسے سے ایک عورت نے پالا ہے. اب وہ کیا اپنے والدین کی عزت کرے گا، خدمت کرے گا؟ لہٰذا وہ بڑا تو ان کا بھی باغی ہی بنے گا. یوں آئندہ آنے والی نسل بھی ہماری خراب ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے پورا کیا ہے، خاندان تباہ کرنے کا. اب یہ ساری باتیں ہیں. اب ایک عورت کے سامنے حدیث رکھ دی جائے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، تو کیا ہمارے پاس ایسی توجیہ موجود ہے کہ ہم اس عورت کو مطمئن کر سکیں؟ وہ یہ سنتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے جو ہے مجھے ناقص العقل بولا ہے تو پھر مجھے اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سامنے سے یہ آبجیکشن ہے. ارتداد کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کی صحیح تشریحات پیش نہیں کریں ان کے سامنے. تو اگر ہم نے اس پہ تیاری نہیں کی، ہمارے پاس اچانک کوئی سوال آ گیا تو ہماری وجہ سے، ہماری غلط تشریح کی وجہ سے کوئی عورت مرتد ہو گئی تو اس کی بھی ذمہ دار ہم ہی ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ اس کا. تو یہ فیمنزم جو ہے سمجھے کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اب اس کے بعد اسی لبرلزم کا ایک اور ٹاپک اسے LGBT کہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اس کے بعد مزید اور بھی 6-7 موجود ہیں. انشاءاللہ بس آج ہم یہیں تک جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور آئندہ کل اس کو مزید بیان کریں گے. تو آپ امید ہے کہ نئی باتیں بھی ملی ہوں گی اور اس کو نوٹ بھی کریں. اس کے علاوہ یہ چیز ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کی جو میں تقریر کی وہ بھی نوٹ کریں اور مزید اس پہ مطالعہ بھی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں. یہ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.